اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ جمع ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے علی رضی اللہ عنہ، ہم آپ کے پاس جمع ہو کر آئے ہیں۔ مشرکین میں سے جو شاعر لوگ ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں اشعار کی صورت میں بیان کرتے ہیں، اور اشعار کی صورت میں انہیں جواب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ہماری آپ سے درخواست ہے، برائے سے لبریز ان اشعار کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سے بھرے اشعار سے دینے کی ذمہ داری قبول کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں۔ ان کا جواب سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ سے یہ بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، اس کام کے لیے علی مناسب نہیں۔ تب پھر کون موضوع ہے یا رسول اللہ؟ وہ بولے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جن لوگوں نے تلوار سے میری مدد کی ہے، کیا وہ اپنی زبان سے میری مدد نہیں کر سکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر ایک انصاری نے ہاتھ کھڑا کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کام کے لیے میں حاضر ہوں۔ آپ کے دشمنوں کے جواب میں جو اشعار کہوں گا وہ میرا سب سے زیادہ پسندیدہ کلام ہوگا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم ان لوگوں کو ہجوم کیسے کرو گے جس کی خاندان سے میں خود ہوں؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا، اے اللہ کے سچے رسول، میں آپ کے نسب کو ان میں سے اس طرح نکالوں گا جیسے گندھے ہوئے آٹے میں سے بال کھینچ لیا جاتا ہے۔ آپ نے انہیں تعریف کے انداز میں دیکھا اور مشرکوں کو جواب دینے کی ذمہ داری سونپ دی۔ پھر اہل زبان لوگوں نے دیکھا، انہوں نے اپنی شاعری سے مشرکوں کے چھکے چھڑا دیے۔ اشعار میں ان کی برائیوں کا اپنی شاعری کے ذریعے ڈٹ کر جواب دیتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اشعار میں اس طرح تعریف کرنے لگے کہ مشرک ناک و چنے چبانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ خوش نصیب شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ سعادت ان کے حصے میں آئی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ انہیں شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ملا۔ والدہ کا نام فریحہ تھا۔ یہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی کی بیٹی تھی۔ انہیں بھی ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ حضرت حسان کے خاندان میں شعر و شاعری کا بہت شوق تھا۔ ان کے باپ، دادا اور پردادا بھی شاعر تھے۔ خود انہوں نے شاعری میں وہ نمایاں کمال حاصل کیا کہ اپنے دور کے بہترین شاعر مانے گئے۔ آپ ہجرت نبوی سے تقریباً 65 سال پہلے پیدا ہوئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت آپ 52 سال کے لگ بھگ تھے۔ اپنی زندگی کا جتنا حصہ اسلام سے پہلے گزارا، قریب اتنا ہی حصہ اسلام کی حالت میں بسر کیا، گویا ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ آپ ہجرت نبوی کے موقع پر ایمان لائے، اس وقت تک شاعری کی دھوم ہو چکی تھی۔ بچہ انہیں ایک شاعر کی حیثیت سے جانتا تھا۔ اسلام سے پہلے شاعری ہی ان کا شوق تھا۔ اوس اور خزرج کی لڑائیوں میں وہ اپنے قبیلے کی تعریف میں اشعار کہتے تھے اور اس کی انتقامی کارروائیوں پر ابھارتے تھے۔ لڑائیوں سے فرصت ملتی تو بادشاہوں کے درباروں میں چلے جاتے، ان کی شان میں قصیدے کہہ کر انعام حاصل کرتے۔ اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشرکین کے اشعار کا جواب دینے کی ذمہ داری سونپی۔ ان کے لیے مسجد نبوی میں ممبر بچایا جاتا تھا جس پر بیٹھ کر وہ کفار کے اشعار کا جواب دیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھتے تھے۔ یہ اشعار کفار کے سینوں پر سانپ کی طرح لوٹتے تھے۔
ایک بار کسی کافر نے آپ کی شان میں اشار کی صورت میں برائی کی۔ آپ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے حسان، میری طرف سے جواب دو۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا، الہی حسان کی مدد فرما۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسان، مشرکین کے خلاف اشعار پڑھیں، جبرائیل آپ کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر حضرت حسان کے اشعار کی تعریف بیان فرمائی، انہیں دعائیں دی اور مشرکین کی یا وہ گوئی کا جواب دینے کی ہدایت فرمائی۔ حضرت حسان نے قریب تمام غزوات میں اور تمام اہم موقع پر اہل حق کی حمایت میں اشعار پڑھے۔ مشرکین کے خلاف ایسا کلام پڑا کہ ان کے سینے چھلنی ہو گئے۔ ایک مرتبہ کسی مشرک کی ہجو اشعار میں برائی کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ شعر کہے، ترجمہ: تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی تو میں نے آپ کی طرف سے اس کا جواب دیا۔ اس بات کی جزا اللہ کے ہاں ہے اور ہم میں اللہ کا امیر جبرائیل علیہ السلام ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں۔ ہاں، اللہ کے ہاں تیری جزا جنت ہے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ احزاب میں انہوں نے بہت پرجوش اشعار پڑھے۔ اسی طرح کعب بن اشرف یہودی کے قتل پر اپنے اشعار میں بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ 9 ہجری میں بنو تیمم کا وفد مدینہ منورہ آیا۔ مشرکین کا مسلمانوں سے زبانی مقابلہ ہوا۔ اس موقع پر مشرکین کی طرف سے ان کے شاعر زبرقان بن بدر نے اپنی قوم کی تعریف میں بہت سے اشعار پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اٹھو اور زبرقان کو جواب دو۔ انہوں نے اٹھ کر اسی ردیف اور قافیے میں اس وقت ایسے شعر کہے کہ زبرقان کے ساتھی تک بول اٹھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے اچھا ہے۔ 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصر کے والی مقوقس کی طرف اسلام کا پیغام بھیجا۔ اس نے اسلام تو قبول نہ کیا، البتہ تحفے تحائف ضرور بھیجے۔ ان تحائف میں 2 قبطی بہنیں حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا اور سیرین رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا سے خود نکاح فرمایا، جبکہ سیرین رضی اللہ عنہا کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے ان سے شادی کر لی۔ اس طرح حضرت حسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف بن گئے۔ ام المومنین حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، جبکہ سیرین رضی اللہ عنہ سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ہاں عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ دونوں خالہ زاد بھائی ہوئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی کافی مدت تک زندہ رہے۔ ان دنوں یہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر لوگوں کو اپنے اشعار سناتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسی طرح ایک دن شعر پڑھ رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے۔ انہوں نے فرمایا، مسجد میں بیٹھ کر اشعار نہ پڑھیں۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے۔ فرمایا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مسجد میں اشعار پڑھتا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں 54 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 120 سال کے لگ بھگ تھی۔ کافروں کے مقابلے میں آپ نے جو اشعار کہے، سیرت اور تاریخ کی کتب میں موجود ہیں۔ آپ اشعار کے ذریعے انہیں منہ توڑ جواب دیتے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کے کہے ہوئے چند اشعار کا ترجمہ یہ ہے: یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے ہرگز نہیں دیکھا، اور نہ آپ سے زیادہ خوبرو کسی عورت نے کوئی بچہ جنا۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا آپ جیسا پسند فرماتے تھے ویسے ہی پیدا ہوئے۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ خالق نے آپ کو آپ کی مرضی اور منشا کے عین مطابق پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ کے ایک نبی ہیں، یوں مایوسی اور انبیاء کے گزرنے کے بعد ہمارے پاس تشریف لائے۔ جب دنیا میں نبیوں کی پوجا ہونے لگی تھی، وہ ہمارے لیے روشن چراغ بن گئے اور ہادی۔ وہ اس طرح چمکتے ہوئے نمودار ہوئے جیسا کہ تیز کی ہوئی تلوار چمکتی ہے۔ انہوں نے ہمیں آتش جہنم سے ڈرایا اور جنت کی خوشخبری سنائی۔ انہوں نے ہمیں اسلام کی تعلیم دی، جس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہجرت کے موقع پر انہوں نے یہ اشعار کہے: بے شک وہ قوم نامراد ہوئی جن کے پاس سے ان کا نبی چلا گیا، اور ان لوگوں نے عزت پائی جن کے پاس وہ تشریف لے گئے، اور وہ صبح و شام سفر طے کر کے پہنچے۔ جس قوم سے اس کا پیغمبر چلا گیا، اس کی عقل بھی جاتی رہی، اور جن لوگوں میں تشریف لا کر پیغمبر نے قیام فرمایا، انہیں اپنے نور سے روشن کر دیا۔ اہل مدینہ کے رب نے انہیں گمراہی کے بعد ہدایت نصیب فرمائی اور انہیں سیدھا راستہ دکھایا۔ جو حق کی پیروی کرتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے۔ ان چند اشعار سے حضرت حسان بن ثابت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس قسم کے سینکڑوں اشعار ان کے دیوان میں جگہ جگہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہا رحمتیں ہوں، آمین یا رب العالمین۔